آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے پروگرام اولیاء کی سرزمین کے رنگ الشفا کے سنگ میں. آج میں موجود ہوں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں، جو کہ ملتان کی ترقی کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی ترقی میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ ہمارے ادارے ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ہم گرو کرتے ہیں. اور جب تک ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے ادارے کرپشن سے پاک نہیں ہوں گے، تو ہم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم بھی گرو نہیں کر سکتے. تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی ہم چیئرمین سے بھی ملیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے. سو اسٹے ٹیون. اس وقت میں موجود ہوں رانا عبدالجبار چیئرمین ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب ایک ادارہ مضبوط ہوتا ہے اور جو ادارہ کرپشن سے پاک ہوتا ہے اور وہ ادارہ جو ملک و قوم کی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہی ادارہ آگے بڑھتا ہے، ملک بھی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. اس وقت ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ملتان کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے یہ ایک ادارہ ہے اور اس کا کام ہے ملتان کو ڈیولپ کرنا. یعنی ملتان ڈیولپ ہوگا تو یقیناً پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب دیکھیں، اسی طرح ہم کل جو ہے ایک ملتان میں بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کو بڑے عرصے سے ہم لگے ہوئے تھے، بڑی کوشش کی. محمود شاہ محمد حسین قریشی صاحب نے بڑا اس پہ کام کیا ہے اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. اس میں عثمان بزدار صاحب کی بھی بڑی کاوشیں ہیں. جیسے وہ ملتان آئے تھے، انہوں نے ایک پروجیکٹ سامنے رکھا جس کا ہم کل جو تقریباً 45 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، فلائی اوور مدنی فلائی اوور کے نام سے ہے، اور اس کا کل ہم سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. تو اسی طرح باقی جو ملتان میں ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جیسے مین روڈز ہیں جو ایم ڈی اے کے پاس ہیں، ایم ڈی اے کوشش کر رہا ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے، کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اسی طرح جو ہے انٹری گیٹ جو ہے وہ ایم ڈی اے بنا رہا ہے، مطلب جیسے قادر پور راما ہے، ادھر بائی پاس ہے، ناگشاہ چوک پہ ہے. تو یہ خوبصورتی کے لیے جو ہے شہر کی ایک یادگار جو ہے وہ انٹری گیٹ جو ہے وہ بڑا ایک جو ملتان کا کلچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کالونیز ہیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس میں کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کہیں روڈز کا ایشو ہے، کہیں سیوریج کا ایشو ہے، کہیں گیس کے ایشوز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں. بٹ اس پہ بھی ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ادارے ہیں جن کے پاس مینجمنٹ سکلز کا ہونا ضروری ہے. جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ مینجمنٹ سکلز ہونی چاہیے، پراپر انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو پروجیکٹ پروپوزلز ہیں وہ ادارے کے پاس ہونا چاہیے، جس سے اسی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو اس وقت ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایسے کون سے پروجیکٹس پہ ورک کر رہی ہے اور ایسے کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس وقت دیکھیں، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ملتان میں کوئی اچھی کالونی جو ہے جو تقریباً کم از کم 200 ایکڑ پہ ہوگی، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سستے پلاٹ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی لوگوں کو مہیا کرے اور اس میں تمام سہولیات جو ہیں وہ بھی ہوں. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہر ادارے کی مضبوطی کا دار و مدار اس کے ایسٹس پہ ہوتا ہے، اساسوں پر ہوتا ہے. ماشاء اللہ سے ایم ڈی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ورک کر رہا ہے ملک کی ترقی کے لیے، ملتان کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ جو فنڈز آپ کو مل رہے ہیں ان پروجیکٹ کی وجہ سے، ان کو آپ کہاں پر یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں کوئی فنڈز باہر سے نہیں ملتا، گورنمنٹ ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیتی. ہمارا جو ادارہ ہے وہ خود کماتا ہے اور خود کفیل ہے اس معاملے میں، الحمدللہ خود کماتا ہے اور خود کھاتا ہے. تو ہمارے پاس فنڈز کا ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ پیسے ہیں تو ہم کام کر رہے ہیں. تو ایسٹس بھی ہمارے بڑھ رہے ہیں، کوئی اس میں کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. آج کل ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کا بہت ہی زیادہ ہم کہتے ہیں امپورٹنس ہے ان کی. بہت سے ادارے
مینجمنٹس کو گڈ کرنے کے لیے، کوالٹی ورک کے لیے ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہی ہے تاکہ ان کے ورک میں امپروومنٹ آئے، بیٹرمنٹ آئے. سو این ڈی اے کس طرح سے اپنے پروجیکٹس میں ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے کل ایک ادھر آفس ہمارا جو ہے جس میں سارا جو سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے. کچھ حصہ اس کا ہو چکا ہے، کچھ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ادارے کا سارا ریکارڈ جو ہے، جو پہلے کہیں سنتے تھے کہ فلاں فائل گم ہو گئی، فلاں فائل نہیں ملتی، فلاں اس کا ریکارڈ جل گیا، سو ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی. اب وہ ہمارا ایک کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اس پہ کام ہوا، تو الحمدللہ کل ہم نے اس کا افتتاح بھی کیا ہے اور وہ سارا سسٹم ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بے روزگار ہیں، غربت کا شکار ہیں، اور کورونا وائرس آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور SOPs نافذ ہے جس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ایسے بہت سے جو سورسز ہیں جن کے ذریعے سے وہ کما رہے تھے، سو وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. سو بہت سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے بھی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں. تو MDA کے پاس ایسے پلانس ہیں اور ایسے رہائشی منصوبے ہیں جن کے ذریعے سے ان کے جو رہائشی مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں. یہ وزیر اعظم پاکستان کا ایک پلان ہے اور اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، جو اس طرح کے لوگ ہیں جس طرح کی آپ نشاندہی فرما رہی ہیں، ان لوگوں کو ہم سستے گھر جو ہے منیمم سی قسطوں پہ جو ہے ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گھر دیں. ہماری خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ منصوبہ ہم لانچ کریں اور جو اس کیٹیگریز کے لوگ ہیں وہ اس میں آئیں. ہم ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو گھر دیں گے. آپ ایک بہت بڑی مینجمنٹ جو کہ MDA ہے، ایک چیئرمین ہے. سو آپ سے سوال یہ ہے کہ اب کی MDA میں اور آپ سے آنے کے پہلے جو MDA تھی اس میں کیا فرق ہے، کیا بیٹرمنٹ ہے آپ کے آنے سے آئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، جو بھی یہ ایک ادارے کا جو چیئرمین ہوتا ہے، بیسیکلی ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ نامینیشن ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے چیئرمین تھے انہوں نے اپنے انداز میں کام کیا ہے، میں اپنے انداز سے کر رہا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میں جو کام کرتا ہوں الحمدللہ میرٹ پہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو میری وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو. میرے پاس لوگ آتے ہیں جو میرٹ پہ ہونے والے ہوتے ہیں، وہ کام رکتے نہیں ہیں. الحمدللہ وہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو بہرحال یہ جو بندہ بھی جس سیٹ پہ ہوتا ہے اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنے معاملات ہوتے ہیں. میری ترجیح عوام کو سہولیات دینا جو ہے، ملازمین کے سہولیات، ملازمین کو سہولت دینا. ابھی ہم جو ہے جو ہمارے MDA کے جو ملازم ہیں ان کو ابھی ہم پلاٹ دے رہے ہیں جو مستحق ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بھی ہے. بڑے منیمم سی اس میں ہم ان کو، جس طرح باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں میں یہ لاہور میں دیے گئے ہیں، فیصل آباد میں دیے گئے ہیں، تو ہم نے بھی اس پہ ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور امید ہے کہ ہفتے 10 دن کے اندر جو ہے ہم وہ اناؤنس کر رہے ہیں اپنے ملازمین کے لیے جو دن رات یہاں پہ محنت کر کے MDA کے لیے کام کر رہے ہیں، ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے پرائرٹی ہے.